جھگڑا جھاٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ، اپنی خرابی پر تو ذرا بھی کرتی نہیں خیال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ ہمارے 4 دشمن ہیں۔ پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے۔ پہلا دشمن اجنبی عورت۔ سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے، اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا۔ کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے لے گا۔ شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا۔ تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے، صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے۔ لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے۔ اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی۔ 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، جھوٹا آدمی، قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے، نافرمان آدمی، ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے، بے وقوف، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا، رشتہ توڑنے والا، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس، آپ مصیبت میں پھنسیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا، آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجیے، علم ملے گا۔ ڈاکٹر سے دوستی کیجیے، علاج معلوم ہوگا۔ بوڑھے سے دوستی کیجیے جس کے سفید بال ہیں، اس سے دوستی کیجیے، آپ کو تجربہ ہوگا۔ 3 آدمی سے دوستی کیجیے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب آپ جیب میں پیسہ ڈالیں گے خیرات کے لیے تو شیطان آ کر کے کہا غریب ہو جاؤ گے۔ شیطان کا پہلا حملہ۔ جب آپ حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے تو شیطان کہے گا ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے کر لو، بعد میں حج کرنا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جانا تب حج کرنا۔ شیطان کا دوسرا حملہ۔ اور جب جوان پیر اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو شیطان کہتا ابھی تو جوان ہو، کیا ضرورت ہے تم کو عبادت کرنے کی۔ شیطان کا تیسرا حملہ۔ اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری دنیا۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، کوئی بچہ اگر اس کو چھو کر کے دکھائے بڑا ملائم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سانس ڈستا ہے تو جان چلی جاتی ہے، جب دنیا ڈستی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جب آدمی چلتا تو اس کا سایہ بھی چلتا ہے، جب آدمی دوڑتا تو اس کا سایہ بھی دوڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا دنیا بھاگے گی، دنیا سے جتنے دور ہو جائیں گے دنیا اتنی قریب آئے گی۔ دنیا کے چکر میں انشاءاللہ ہم اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، تھی بری ٹھوکر مگر شیطان
رخصت ہو گیا، اس قدر تا کھٹملوں کا چار پائی میں ہو جو۔ امام بخاری کشتی میں ہے، اشرفی کی تھیلی ساتھ میں ہے، سونے کا سکہ ساتھ میں ہے، اشرفی کی تھیلی ہے ساتھ میں ہے۔ ایک چور نے دیکھ لیا، اس کی نیت میں کھوٹ، اس نے اعلان کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہوگی، میری تھیلی چوری ہوگی۔ سارے مسافر کو چیک کیا جائے، چور بولے شور سے، چور مچائے شور۔ اس نے شور مچایا کہ کشتی میں میری تھیلی گم ہو گئی، تلاش کی جائے۔ تو اس کے بعد ایک ایک کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، وہی آدمی کھڑا ہو کر کے، جس چور نے شور مچایا وہی سب کی تلاشی لے رہا۔ تو امام بخاری کے پاس آیا کہ دکھائیے تھیلی آپ کے پاس ہے، تو کہا کہ مجھ کو چیک کرو، تھیلی نہیں ملی۔ جب کشتی سے لوگ اتر گئے، سب لوگ چلے گئے، امام بخاری بھی جا رہے ہیں، تو پیچھے لگ گیا، حضرت میری تو نیت میں فطور آ گیا تھا، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا آپ کی تھیلی سے، آپ کے ہاتھ میں نے تھیلی دیکھی ہے ناؤ میں، کشتی میں، لیکن جب آپ اترے تلاشی ہوئی تو تھیلی نہیں ملی، وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دی۔ کہا توبہ توبہ، اتنا پیسہ سونے کا سکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اگر میں دریا میں نہیں ڈالتا تو تمہاری چالاکی سے میرا علم بدنام ہو جاتا، میں سارے جہان کو قربان کر سکتا تھا لیکن اپنے علم کو بدنام ہونے نہیں دیتا۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اے خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے انشاءاللہ، کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو فریاد میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے، مسلمان کہاں پہنچ گیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے۔ نبی کی سنت کو پکڑتا تو عزت ملتی، نبی کی سنت کو چھوڑا مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ پیغام بڑا خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ لکھنؤ بغل میں ہے، اتر پردیش کی راجدھانی ہے، وہاں پر مسلمان بیٹھے سر جوڑ کر کے یہ سوچنے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا فیصلہ لیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو بات انہوں نے فیصلے میں کہی۔ مسلمانوں نے خود کہا، مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جس دن اسلام کو مسلمان چھوڑ دے گا اسی دن ترقی ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے، ایک انگریز آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغل میں ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ بولا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، پہلے سے 10 بدماش موجود ہیں، تمہارا 11واں نمبر ہوگا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رامپور اتر پردیش میں ہے، مقرر کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع سے، اس نے کہہ دیا کہ اسلام بیوہ ہو گیا، اسلام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گیا۔ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، اسلام بیوہ نہیں ہوا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم لوگ اسلام کے بغیر بیوہ ہو۔ کلکتہ جانتے ہیں آپ، جہاں ہاوڑا بریج ہے،
यहाँ एक आदमी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा हुआ, हजरत दाढ़ी पर मत बयान कीजिएगा, दाढ़ी पर तकरीर मत कीजिएगा, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है। हजरत का सर चकरा गया, कितनी मजबूत दलील है। कहा खड़े हो जाओ, बताओ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास। कहा मेरे पास मजबूत दलील है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल ही नहीं है, जाहिलों का बाप है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, बच्चा जब पैदा हुआ था दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, तो बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तोड़ करके पोपला बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए, कहा कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप चेहरे से लगते हो मुसलमान, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी से लगते हो मुसलमान, आपका कपड़ा इस्लामी है, कपड़े से मुसलमान लगते हो, आपका बाल फैशन वाला नहीं है, बाल से आप मुसलमान लगते हो। लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि 90% मुसलमान हिंदुस्तान का मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूं आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहां पर उस्ताद कितने हैं? 11,080 और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने आपको सुनकर हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया, 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है।
اور امام بخاری کو حدیث کتنی یاد تھی؟ 6 لاکھ 6 لاکھ حدیث سے چھانٹ کر کے انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو حدیث جمع کیا اس کی تعداد کتنی ہے؟ 7275 7275 حدیث 6 لاکھ سے نکال کر کے امام بخاری نے کتاب میں جمع کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، علم کو بچانے کے لیے امام بخاری نے، علم کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے امام بخاری نے کتنی بڑی قربانی دی، آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بال بچے کو کھلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بال بچہ آپ کا بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بال بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے کہ آپ جاہل رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ختم ہو گیا پیغام۔ اب ایک پیغام ہے، آپ کی ترقی کیسے ہوگی؟ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں۔ لیکن آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، دل کی ڈائری پر نوٹ کر کے جائیے، کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں راز کی بات، اس کو دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ بیٹا پیدا ہوا تو امام صاحب کو فون کر کے پوچھ رہا ہے کیا نام رکھیں؟ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا ہے؟ تو کہا لڑکا پیدا ہوا ہے، نام رکھ دیا گیا۔ دوسرے سال بیٹی پیدا ہوئی، امام صاحب کو فون نہیں کیا، امام صاحب نے پوچھا کہ اس سال کیا کیلنڈر چھپا ہے؟ بولا وہی ہوئی ہے۔ کیا وہی ہوئی ہے؟ کہا بیٹی پیدا ہو۔ بیٹا کی پیدائش ہو ہم خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم کو غم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بیٹی پر ستم ہے کہ بیٹی آئے گی ہم کنگال ہو جائیں گے، بیٹا آئے گا ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ بیٹی پر دوسرا ستم ہم کیا کرتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی کو پرایا دھن سمجھ رہے ہیں، بیٹا کو اپنا دھن سمجھ رہے ہیں۔ ایک کھیت کی فصل ہے، ایک ماں باپ کی اولاد، ماں باپ کا 2 نظریہ ہے۔ بیٹا کو اپنا دھن کہہ رہے ہیں، بیٹی کو پرایا دھن کر رہی ہے، بیٹی پر ستم ہے۔ تیسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا کو تعلیم علی گڑھ میں دے رہے ہیں، بیٹی کو وسطانیہ فوقانیہ کرا رہے ہیں۔ پڑھی نہ لکھی بی بی فاطمہ، پڑھی نہ لکھی اور وسطانیہ فوقانیہ پاس، بیٹی کو صرف وسطانیہ فوقانیہ پاس کرایا، بیٹا کو علی گڑھ میں تعلیم دلائی۔ بیٹے پر کرم کیا، بیٹی پر ستم کیا۔ ایک ماں باپ اپنی ایک ہی اولاد پر کرم کر رہی ہے، ستم کر رہی ہے۔ اور چوتھا 5واں ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج میں جانے والے تھے، حاجی صاحب مبارک ہو، زمین جائیداد سب بیٹا کے نام کر دیا، اکاؤنٹ بیلنس کا مالک بیٹا کو بنا دیا، بیٹا مالا مال، بیٹی کنگال۔ ایک تحفے میں بیٹا بیٹی پر ستم اور کرم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تحفے میں انصاف نہیں کر رہے ہو، کسی پر کرم کر رہے ہو، کسی پر ستم کر رہے ہو، تم نے میراث سے، تحفے سے اپنی بیٹی کو محروم کیا، اللہ اپنی جنت سے تمہیں محروم کر دے گا۔ آج عذاب بن کر کے داماد آیا کہ اس کنجوس سے نکالو، ہگا کر کے متا کر کے ابھی لے لو، بات میں ملنے والا نہیں ہے۔ نکاح کتنا آسان، لیکن نکاح کتنا مشکل ہو گیا۔ بغیر جہیز کے، بغیر ڈیمانڈ کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، شرط ہو گئی، جہیز کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا۔ اچھا جہیز کی لمبی فہرست ہے، چھوٹی فہرست نہیں، مطالبہ لمبا ہے۔ بیٹے والے کی نظر جہیز پر ہوتی ہے، لڑکی پر نہیں ہوتی، اور اس کی لڑکی والا نمائش کرا رہا ہے، جہیز کو دکھا کر کے دے رہا ہے۔ جہیز آپ دکھا کر کے دے رہے ہیں، ستم غریب کی بیٹی پر ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں جہیز دیجئے، امیر ہیں، آپ کی بیٹی دلہن بن کر کے دوسرے گھر جا رہی ہے، دل کھول کر کے دیجئے، مگر دکھا کر کے مت دیجئے۔ آپ دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر ستم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مفتی سعد النجیب صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نکاح کتنا آسان، ہم نے کتنا مشکل بنایا۔
निकाह जुमा के दिन निकाह ज़रूरी नहीं है, सनीचर को भी निकाह हो जाए। निकाह के लिए खुतबा पढ़ना ज़रूरी नहीं, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए काजी होना ज़रूरी नहीं, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में महर नकद देना ज़रूरी नहीं, उधार पर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज़ ज़रूरी है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाए, लड़का की तरफ से हाँ हो जाए, और दो गवाह सामने हो, निकाह हो जाता है। जिसको शरीयत ने इतना आसान बनाया, हमने बेटा को बाजार में बेच करके निकाह को मुश्किल बना दी। कल बारात जाने वाली है, दरवाजे पर पहुंचेगी, लड़का फोन से करता तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो लड़की कहती आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। का जब तक तुम्हारा बाप खरीद करके बारात जाने से पहले 4 चक्का अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा, बारात नहीं जाएगी। तो लड़की भी ठन गई। कहा कि तुम निकाह करो या ना करो, हमारे बाप ने वादा किया है निकाह के बाद, शादी के बाद चंद दिन के बाद तुमको 4 चक्का मिलेगा। तो लड़का खिसिया करके कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहता तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती, मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। लड़की दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बगैर मुतालबे के निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम जवान के हवाले से, जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। आपको सुन करके हैरत होगी, आप सर पकड़ लेंगे। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। आगे किसमें? शराब पीने में। आगे किसमें? जिना करने में। आगे किसमें? फिल्म देखने में, मोबाइल चलाने में। 3 चीज़ों में हमारा जवान आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। और आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा दहल जाएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे।
تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے، 95 گول۔ ہمارا جوان ملازمت میں پیچھے، نوکری کرنے میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتا، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ ہمارا جوان 2% نوکری کرتا ہے، 2 جوان 100 میں 98 گول۔ اور ہمارا جوان تعلیم میں کتنا پیچھے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1984 میں اقوام متحدہ نے رپورٹ دیا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، 150 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک پوری دنیا میں ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل کون؟ مسلمان۔ لکھا کہ 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جس کا بچہ زیادہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی، کسی طرح یہ کالا گورا ہو جائے، کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، آسمان سے ہی کالا آیا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ ایک کالا بیٹا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں اس کو سمجھا رہی ہے، بیٹا تو اتنا کالا ہے، اتنا بدصورت ہے، تیرے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، کوئی تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دے گا، بٹھائے گا نہیں، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تم کو ترتھی پر اٹھائیں گے۔ اب بیٹا جلدی قریب اور قریب ہو گیا ماں سے، اماں مہربانی کر کے بتا دو وہ کون سی چیز ہے جس سے لوگ ہم کو ترتھی پر بٹھائیں گے۔ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، جس دن بستی بھر سے اور ملک بھر میں تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، اسی دن لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے، تم کو ترتھی پر بٹھائیں گے۔ ماں کی نصیحت کو بیٹے نے دل میں رکھ لیا، رات دن وہی کالا بیٹا محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ وہ باتیں جن سے قوم میں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ آخری پیغام مسلمانوں کے نام، مسلمانوں کی اس ہندوستان میں حکومت نہیں ہے، برادران وطن کی حکومت ہے۔ مسلمانوں نے کون سی غلطی کی کہ حکومت چلی گئی، کرسی چلی گئی؟ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دل سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کا جھگڑا ہوگا، سیدھے داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جو ابھی کسی کے داماد بھی نہیں، ووٹر لسٹ میں نام بھی نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان نے کیا کھویا کہ حکومت چلی گئی، غیر مسلموں نے کیا پایا کہ حکومت آ گئی، یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جا رہا ہے حج کرنے کے لیے پیدل، غیر مسلم جا رہا ہے تیرتھ پہ، لیکن دونوں کے جانے کا فرق دکھا رہا ہوں، کون اپنے دھرم کا پکا ہے، کس کے پاس اخلاق ہے، کس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اب مائک ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جواب دے رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ سروس بہت اچھی ہے، یہ مائک والا واقعی اس نے جان پیدا کر دیا جلسے میں، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک جا رہا ہے غیر مسلم، وہ بھی جا رہا ہے تیرتھ پہ جا رہا ہے، دیوی دیوتا کے درشن کو جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جا رہا حج پہ جا رہا، لیکن دونوں کے چلنے کا فرق ہے، ایک تو پیدل چل رہا ہے، دوسرا سر کے بل چل رہا ہے۔
جو سر کے بل چل رہا وہ غیر مسلم ہے، جو پاؤں کے بل چل رہا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس پاؤں موجود ہے تو سر کے بل چل کر کے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے دل اس دیوتی کو دے دیا ہے، میں نے دل اس دیوتا کو دے دیا ہے، جب سے میں نے یہ دل اس دیوتا کو دیا ہے، اس دیوی کو دیا ہے، میں پیر سے نہیں سر کے بل چل کر کے آتا ہوں۔ دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں آشرم ہوتا تھا۔ مسلمان کے یہاں خانقاہ، غیر مسلموں کے یہاں آشرم۔ خانقاہ میں پیر مرید ہوا کرتے تھے اور وہاں جوگی اور سنت ہوا کرتے تھے۔ دونوں کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کیا کھویا؟ حکومت چلی گئی، انہوں نے کیا پایا؟ حکومت آ گئی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کھانے کے وقت میں آنا منع ہے، اور آشرم میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک راجہ بھیس بدل کر کے خانقاہ کے پاس آیا، دیکھے مسلمان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت میں آنا منع ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اندر گھسنا چاہا اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا گیا۔ اس بادشاہ نے کہہ دیا جب مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اب حکومت نکل جائے گی۔ وہ آشرم میں سیدھا بھیس بدل کر کے آیا، کھانے کا وقت تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ لائن سے لگ گیا کھانا لینے کے لیے۔ ایک آدمی نے، آشرم کے آدمی نے دیکھا، اس کو لائن سے ہٹایا، کہا تم کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پردیسی ہو، سامنے سے پہلے کھانا لے لو۔ سب کو کھانا مل رہا تھا 1 روٹی میں، اور اس کو کھانا 2 روٹی میں ملا۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا پہلے اس کی وجہ بتائیے، میں لائن سے لگا ہوا تھا، آپ نے لائن سے ہم کو ہٹا کر کے پہلے کھانا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تم پردیسی ہو، ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم کو لائن میں لگنے نہیں دیا، پہلے کھانا دلایا۔ کہا کہ سب کو آپ نے 1 روٹی دیا، مجھے 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ہم 1 روٹی تو کتا کو بھی دیتے ہیں، تم تو ہمارے مہمان ہو اس لیے 1 روٹی دیا، تم انسان ہو اس لیے ڈبل روٹی دیا۔ راجا کو محسوس ہو گیا اب ان کی سرکار بننے والی ہے، ان کی سرکار جانے والی ہے۔ اخلاق سے سرکار آتی ہے اور اخلاق گئی سرکار چلی جاتی ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، اور یہ اتنے بڑے مشہور شاعر کی مثال ہے کہ آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ امیر خسرو مرحوم شاعر ہیں ہندی زبان کے، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں اس کو لکھا ہے کہ 99 آدمی کشتی میں سوار ہیں مسلمان، اس میں ایک غیر مسلم کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیچ مجدھار میں کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی۔ اب مسلمانوں نے تانا مارا کہ اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اس منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ خدا کا دشمن بیٹھ گیا، کشتی ڈوب رہی ہے، وہ بیچارہ رونے لگا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مصیبت کے وقت میں یہ مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ تم کو تانا مار رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھو کہ اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی، میں تو سنگل ہوں، اگر تم خدا کے دوست ہو، 99 کی تعداد تمہاری ہے، تو کشتی تمہاری وجہ سے پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی ہی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں؟ آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، اخلاق سے جئیں گے، اخلاق سے مریں گے انشاءاللہ، دوسرے کا کھائیں گے، اپنا بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہوں۔
3 پیغام مجھے آپ کو دینا ہے عورتوں کے حوالے سے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. صرف 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ، آپ محبت سے سننے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے، کنواری ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. عورت پردے میں تھی، اس کو 3 وجہ سے 3 بہانے سے باہر نکالا گیا. عورت پردے میں تھی، اس سے کہا پردے میں رہو گی تو آزادی نہیں ملے گی. آزادی کے نام پر پردے سے باہر عورت کو کر دیا. عورت کو کیسے باہر نکالا؟ اگر گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو غلامی میں رہو گی، آزادی نہیں ملے گی. آزادی کے نام پر جو عورت پردے میں تھی، پردہ نشیں تھی، پردے سے باہر کیا. دوسرے بہانے سے نکالا کہ اگر عورت پردے میں رہو گی تو پیسہ کیسے کماؤ گی، جبکہ پردے کے ساتھ بھی پیسہ کمایا جاتا ہے. پردے میں رہو گی، گھر میں رہو گی، پیسہ کیسے کماؤ گی؟ پردے سے باہر آ جاؤ، پیسہ کماؤ گی. پیسے کے نام پر عورت کو پردے سے باہر نکال دیا. تیسرا بہانہ کیا تھا؟ تانا مارا کہ اگر پردے میں رہو گی تو مردہ اور برقع دونوں برابر. کفن میں مردہ لپیٹا ہوتا ہے، برقعے میں عورت لپیٹی ہوئی ہے، مردے کے برابر ہو جاؤ گی. تانا مارا، عورت باہر نکلی. جانتے کیا نقصان ہوا؟ روس کا صدر تھا، اس کا نام تھا میخائیل گورباچوف، سوویت یونین کا صدر تھا. اس نے کہا ہم نے پیسہ کے بہانے عورت کو باہر نکالا، آزادی کے بہانے ہم نے عورت کو باہر نکالا. نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. گھر میں بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا. علی گڑھ کے سر سید احمد خان، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس قانون آیا، مسودہ آیا، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، نوکری ملے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے، بہادر بنے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے، تندرست رہے گی. عورت کو باہر نکلنا چاہیے، خیال اچھا ہوگا. عورت کو باہر نکلنا چاہیے، ترقی ہوگی. انہوں نے اس قانون کو ہاتھ میں لیا، پھاڑ دیا. 2 چیز چھپانے کی ہے، دولت چھپاؤ، دولت باقی رہے گی. عورت کو چھپاؤ، عورت باقی رہے گی. تمہاری حکومت چلی گئی، اگر عورت کو پردے سے باہر کرو گے، عورت بھی ہاتھ سے بہا دے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا آدمی بولا یہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا. یہ آدمی بولتا سوری میڈم. وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں. جو پڑھ لکھ کے لڑکی مہذب بنی ہے تو گھل مل کے مردوں میں کیا کیا چھنی ہے. وہ کیا فن نہیں جانتی، ہر فنی ہے، بھری بزم میں ناچنا دیدنی ہے. یہ تہذیب نو ہے، نئی روشنی ہے. یہ تہذیب نو ہے، نئی روشنی ہے. یہی لڑکیوں مختصر دامنی ہے تو دیکھیں گے وہ بھی جو نادیدنی ہے. بس اب دین و ایمان کی برہم زنی ہے کہ بکھرے ہیں بال اور چھاتی تنی ہے. یہ تہذیب نو ہے، نئی روشنی ہے. یہ تہذیب نو ہے، نئی روشنی ہے. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنوں پر ستم کریں گے، اپنوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہو گئے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا.
میاں بیوی کے حوالے سے. بس یہ دوسرا پیغام ہے. اس کے بعد آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھا سننے آپ میرا دل خوش کر دیا, میرا دل جیت لیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں سکون نصیب فرمائے. آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت جیسا بنا دے. شادی ہوئی, لڑکا ایک طرف لڑکی ایک طرف. لڑکا سے اللہ کے رسول نے کہا, لڑکی سے کہا, ایک پیغام اس کو دیا, ایک پیغام اس کو دیا. زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. وہ پیغام کیا تھا سنا رہا ہوں, زندگی بھر کام آئے گا. لڑکی سے کہا کہ دیکھو وہ جو لڑکا ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے, یہی تمہارے لیے جنت ہے, یہی تمہارے لیے دوزخ. کہا یا رسول اللہ کہ میں نے سمجھا نہیں. کہا کہ اس لڑکے کو خوش کرو, اس کی خوشی معلوم کرو, خدمت کرتی رہو, اس کی نافرمانی مت کرنا, سیدھے جنت میں چلی جاؤ گے. اگر تم نے اس کی خوشی معلوم نہیں کی, خیانت کی, خدمت نہیں کی, نافرمانی کی, تو اس نافرمانی کی وجہ سے سیدھے جہنم میں چلی جاؤ گی. یہی شوہر تمہارے لیے جنت ہے, یہی شوہر تمہارے لیے دوزخ. لڑکی کا پیغام مکمل ہو گیا. اب لڑکے سے کہا, دولہے سے کہا کہ اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے. کہ یا رسول اللہ کم آتے ہمیں, پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے, یہ تو گھر میں رانی کی طرح بیٹھ کر کے کھاتی ہے, اس کی کیا قربانی. کہا کہ اس کی قربانی کیسے زیادہ ہے بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے, گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا, خاندان کو چھوڑنا پڑے گا, تو کنوارے ہی رہ جاتے, شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے تم سے نکاح کیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, تمہاری ہو کر کے رہ گئی. تمہاری قربانی سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ رواج ہے کہ لڑکی پہلی بار جب میکے سے سسرال جاتی ہے جلدی آ جاتی ہے. پہلی بار گئی جلدی آ جاتی ہے. پہلے دن ایک دن میں آ جاتی, 2 دن میں آ جاتی, 3 دن میں آ جاتی, لیکن جلدی آ جاتی. لیکن پہلی بار جب لڑکی سسرال سے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے. سوال جواب ہوتا, بیٹی سسرال سے آ رہی ہو, سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. شوہر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ. سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ. ایک عورت کہتی کیا یہ سب فالتو سوال کر رہی ہو, اصل سوال کا جواب پوچھو کہ ساس کیسی تھی. تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. ماں تو ماں ہوتی ہے, سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا, میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی. 100 لڑکی کو چھانٹ کر کے مجھ کو پسند کیا, بہو بنا کر کے, بیٹے کی بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی. اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے, اتنی اچھی سسرال مل گئی. یہ ساس کا ہی احسان ہے, اتنے اچھے سسر مل گئے, اتنے اچھے شوہر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. بتاؤ کتنی بری ہے چال, بتاؤ کتنی بری ہے چال, شادی کر کے آتی ہے جب میکے سے سسرال. ساس سسر پر حکم کرے اور نند سے ٹھوکے تال. ذرا ذرا سی بات میں پیدا گھر میں کرے ببال. بتاؤ کتنی بری ہے چال, بتاؤ کتنی بری ہے چال. اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی. کہے گی داڑھی والوں سے میں نہیں کروں گی شادی. ٹی وی سینما جس کے گھر ہو اس کا کرے سوال. بتاؤ کتنی بری ہے چال, بتاؤ کتنی بری ہے چال. چغلی غیبت کا وہ ہر دم جپے گی گھر میں مالا. جھگڑا جھاٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ. جھگڑا جھاٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ. اپنی خرابی پر تو ذرا بھی کرتی نہیں خیال. بتاؤ کتنی بری ہے چال, بتاؤ کتنی بری ہے چال. پیغام ختم ہو گیا. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ کو شادی سے پہلے خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی سے پہلے تو آسان ہے,
شادی کے بعد خرچہ دینا مشکل ہے. کمال تو جب ہے کہ شادی کے بعد بھی وہی خرچہ دیں جو شادی سے پہلے دیتے تھے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بالکل آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے نبی کی زبان گارنٹی دیتا ہوں, صرف آپ ایک کام کیجیے, آپ کو 3 فائدے ہوں گے. اگر نہیں ہو تو میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کسی وقت میں, کیونکہ نبی کی زبان جھوٹی ہو نہیں سکتی. ہر زبان جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا. ایک کام 3 فائدے. اگر ماں باپ زندہ ہیں خدمت کیجیے, ماں باپ مر گئے دعائیں مغفرت کیجیے. ایک کام صرف آپ کو کرنا ہے, 3 فائدے ہوں گے. آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی, آپ کی روزی بھی بڑھ جائے گی, آپ کی صحت بھی بڑھ جائے گی. گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں. بیٹا میں اور ماں میں جھگڑا چل رہا تھا. ماں نے کھسی آ کر کے کہا کہ بیٹا تم مجھ سے جھگڑا کرتا, میں نے تم کو دودھ پلایا ہے, تو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی. تو لڑکا کہتا تو معاف کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے اپنا دودھ تھوڑو پلایا, ڈبے کا دودھ پلایا. میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, یہ چپ چاپ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ گالی کا گولا داغ رہی ہے, چپ چاپ سن رہا. جب سنتے سنتے تاب نہیں لا سکا اور قابو سے باہر ہو گیا تو کھسیا کر کے کہتا کا افسوس کہ تو میری بیوی ہے, تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلی بار لڑکی آئی ہے, پہلی بار آج آئی ہے, کان میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے. کان میں پھسکا پھسکی کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی نے کہا میں آپ کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں, آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جورو کا غلام بولتا ہے کیوں نہیں مہربان, جو کل نہیں وہ آج ہو. ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالا, کرائے کے مکان میں ڈال دیا. بوڑھا پیچھے پیچھے, جوان آگے آگے. اللہ کے رسول نے روکا کہ او جوان, یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ, اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے اگر بیماری سے بڑھاپے کی وجہ سے پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان آیا, کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا وبال ہو گیا. کہا کیا وبال ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کتنا بڑا ہوا؟ زمین سے بڑا. کہاں زمین سے بڑا؟ آسمان سے بڑا. کہا آسمان سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کہا عرش سے بڑا. کرے مسئلہ حل ہو جائے گا, کتنا ہی بڑا گناہ ہو, پہلے میرے سوال کا جواب دو. تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ. کا مسئلہ حل ہو گیا. جلدی سے جاؤ باپ کے پاس, باپ کی داڑھی پکڑو. جلدی سے جاؤ ماں کے پاس, ماں کے پاؤں پکڑو. ماں باپ سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ زمین پر دعا کریں گے, عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا, خدا مہربان ہوگا, معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ پر ستم کریں گے, ساس سسر پر کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان, ہر مسلمان ہر مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد, کل تیری اولاد لے گی پران. ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان.